بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سجاد میر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان غفران چغتائی۔ آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغانستان کا دورہ کیا ہے اور عبوری وزیر اعظم ملا حسن اخوند سے ملاقات کی ہے۔ باہمی امور، دو طرفہ تعلقات، تجارتی اور اقتصادی روابط پر بھی بات چیت ہوئی اور اس ملاقات میں اعلیٰ عسکری قیادت بھی موجود تھی اور کابینہ کے دوسرے ارکان بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے آج پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ کی ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں 1 کروڑ روپے کے مچل کے جمع کرانے کی ہدایت کی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ آپ کا نام ECL میں شامل رہے گا، اس کے لیے آپ کو احتساب عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ایک اور معاملہ ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر نے ایک بیان دیا تھا کہ ڈالر کی قیمت اوپر جانے سے بیرون ملک پاکستانیوں کو فائدہ ہوگا۔ اس بیان کے بعد کافی بھونچال ہے سوشل میڈیا پر اور لوگ طرح طرح کا اس پر غم و غصے کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور طرح طرح کے کمنٹس بھی آ رہے ہیں۔ یہ معاملہ بھی ڈسکس کریں گے۔ پھر کافی دنوں سے ایک معاملہ چل رہا ہے، تقریباً 2 ماہ سے بلوچستان کی اسمبلی میں جام کمال کی جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک کا، اس پر جو ہے وہ 25 اکتوبر کو رائے شماری ہوگی اور خبر یہ ہے کہ اپوزیشن اراکین اور APK کے جو رہنما ہیں انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی کے ہاں پناہ لے رکھی ہے تاکہ وہ مبینہ طور پر اغوا نہ ہو سکیں۔ پروگرام کے آخر میں ہم بات کریں گے مسلمانوں کی مذہبی کتاب کی بحرمتی کا یہ معاملہ ہے۔ بنگلہ دیش میں اس معاملے پر مذہبی فسادات پھوٹ پڑے ہیں اور کچھ مشتعل افراد نے غیر مسلموں کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کو آگ لگانے کی کوشش بھی کی ہے۔ 2 ہندوؤں کو ملا کے تقریباً 6 افراد ہلاک بھی ہیں اور اس کے بعد بھارت میں بھی مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ان تمام معاملات پر بات چیت ہوگی۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی، نامور کالم نگار اور صحافتی حلقوں میں ہمارے استاد محترم جناب سجاد میر صاحب۔ میر صاحب، سب سے پہلے تو بات کریں گے وزیر خارجہ کی جو آج دورہ افغانستان ہے، اہم ہے، افغانستان کے حالات ہیں عالمی تناظر میں اور ہمارے ملک کی صورتحال کے حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، وہ صرف وزیر خارجہ کا دورہ نہیں ہے، اس میں مختلف شعبوں کے لوگ موجود تھے۔ ISI چیف تو تھے اور ISI چیف ابھی تک وہ جنرل فیض حمیدی تھے، وہی گئے تھے۔ آج کچھ افواہیں ہیں، خبریں ہیں کہ شاید کچھ جاری ہو گیا یا انہوں نے چارج لے لیا، ہمارے ISI چیف نے وہ ملاقات بھی کی ہے عمران سے اور شاید اور نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو جائے گا، وہ انڈرسٹوڈ بات ہے۔ لیکن یہ امپورٹنٹ اس لیے کہ مثلا PI کے سربراہ بھی اس میں تھے، شہری ہوا بازی کے سربراہ بھی اس میں تھے اور بتایا گیا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان آمد و رفت کا اور دوسرے معاملات کے کئی ایسے صورتحال ہے جس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے۔ ہم نے ترکھم اور چمن 2 بارڈر ہیں ہمارے یہاں سے شہری آتے جاتے رہتے ہیں، ہم نے بند کر رکھے تھے، وہ ترکھم کا کھولا ہے ہم نے۔ یہی ہے کہ جس کے پاس ویزا ہے وہ آ جائے۔ پہلے تو تھا کہ وزارت داخلہ سے اجازت لے کر آئے، لیکن اب شاید ہم نے وہ پابندی ختم کی ہے۔ ہمارے ان کے وزیر خارجہ سے بھی اور وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے۔ افغانستان کی موجودہ حکومت کو دنیا تسلیم نہیں کرتی، لیکن بہت سے ملکوں کے سفارت خانے وہاں موجود ہیں۔ امریکہ کا اور برطانیہ کا غالباً صرف چارج دی افیئر ہے، وہ سفارت خانہ نہیں ہے وہاں۔ تو یہ سارے جو معاملات بتاتے ہیں کہ دنیا کو اگر 3-4 مسئلے ہیں جو وہ بنوانا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہو وہ انکلوسیو، یعنی کہ سب پارٹیوں کو شامل کر کے بنائی جائے، لیکن بھی وہ آپ کی مرضی کی انکلوسیو نہیں ہو سکتی۔ وہ تو جنہوں نے جنگ کے میدان میں آپ کو بگایا وہ اپنی مرضی کی چنیں گے، تو آپ ان کو چننے دیں، اجازت دیں کہ وہ ایسی حکومت چنیں جو افغانستان کے معاملات کو سنبھال بھی سکے، چلا بھی سکے۔ اسی میں دنیا کا فائدہ ہے۔ آپ اس بات کا انشور کریں گے تو یہی افغانستان کے لیے بھی، دنیا کے لیے بھی، خطے کے لیے بہتر ہوگا۔ دوسرے عورتوں کے حقوق کی بات ہے اور تیسری یہ کہ وہ ٹیررزم کے خلاف کیا صورتحال اختیار داعش کا بڑا نام ہے، داعش کا نام جس کا نام بھی ہوگا، وہ کیسے قبول کریں گے انہیں؟ ظاہر ہے وہ ان کے خلاف لڑیں گے، وہ ان کو چھوڑیں گے تو نہیں۔ کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان لڑنے کے لیے ہمیں ڈرون حملے کرنے کی اجازت دی جائے؟ تو یہ گوئنگ بیونڈ آل مینز بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو حد سے بڑھنے والی بات ہے۔ صحیح۔ تو ایسی صورت میں ہمیں سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ جو ہمارا یہ دورہ ہے، PI کے طیارے وہاں نہیں جا رہے تھے، باہر کی دنیا سے رابطہ ان کا منقطع ہو گیا تھا، ایئرپورٹ پہ کنٹرول شاید مناسب نہیں رہا تھا اور سیکورٹی کے مسائل تھے، وہ میرے خیال پہ ہم نے کچھ سالو کیے ہوں گے۔ انشورنس کی وجہ سے کرائے بہت بڑھ گئے ہوں گے، انشورنس چونکہ بڑھ گئی ہے، وار ہٹ ایریا ہے تو اس کی وجہ سے کرائے بڑھ گئے ہوں گے، اس کا کوئی حل تلاش کیا جا رہا ہوگا۔ اور یہ ہے کہ وہ بارڈر کے آر پار آئیں، ثانیہ پیدا ہوں،
خاص طور پر وہ لوگ جو ان کے دیہاتوں اور علاقوں کے لوگ ہیں اور بیمار ہو جاتے ہیں تو علاج کے لیے آنا چاہتے ہیں، ان کے آنے کا کیا میتھڈ اختیار کیا جائے، یہ ساری باتیں ہیں جو میرے خیال میں وہاں ڈسکس سر خطے میں جو بھی صورتحال ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلق اور اس کے کیا اثرات ہوں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر امور خارجہ جناب عبداللہ حمید گل صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ بالکل، ان کی ایکسپرٹ اوپینین کیا ہے اس حوالے سے۔ عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ وہ تو اس معاملے میں بہت طویل عرصے سے خود بھی دیکھ رہے ہیں، اپنے والد صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے دیکھا ہے، بہتر وہ اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم عبداللہ صاحب۔ السلام علیکم میر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ہیلو جی السلام علیکم میر صاحب۔ بھائی کہاں گئے ہیں ہمارے؟ جی سر آواز آ رہی ہے، آپ بات جی کیجیے۔ میر صاحب آواز تو نہیں آ رہی؟ سر آ رہی ہے آواز ذرا بڑھائیے گا۔ آواز بڑھائیں آپ۔ جی السلام علیکم میر صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ہیلو جی سجاد میر صاحب، بات آ رہی ہے؟ آپ سر کو لائن پہ آواز آ رہی ہے؟ نہیں، وہ تو لائن پہ ہمیں ہے، یہاں اسٹوڈیو میں آواز نہیں آ رہی ان کی۔ اسٹوڈیو میں آواز کیوں نہیں آ رہی بھائی؟ جی السلام علیکم سجاد میر صاحب۔ سر سلام کیا انہوں نے۔ بھائی اگر مجھے آواز نہیں آ رہی تو میں اندازے سے ان سے کیا یہاں پر گفتگو ہمیں کروں آواز یار؟ نہیں آ رہی اسٹوڈیو میں، اس معاملے کو ذرا درست کیجئے کیونکہ میر صاحب ان کو سن نہیں پا رہے تو پھر بات کرنا مشکل ہو جائے گا۔ سر اس معاملے کو درست کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے، تھوڑی دیر میں یہ ٹیکنیکل ایشوز کو ریزالو کر لیں ان کو گے۔ ریزالو کریں، اور جب تک آواز نہیں آ رہی مجھے نہیں پتا وہ کیا کہہ رہے ہیں تو میں ان کے سوال کے کیا رسپانس کروں گا۔ سر اس معاملے کو حل کرتے ہیں۔ سر آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ یہ جب تک یہ معاملہ درست نہیں ہوتا تو دنیا کہ ہماری تسلیم نہیں کرے گی افغانستان کو۔ نہیں، دنیا تو خیر تسلیم نہیں کرے گی، لیکن دنیا کو انہی کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا، یہ تو ایک فیکٹ ہے نا، اور دنیا ایک طرح کی تسلیم بھی کر رہی ہے اور ان کے ساتھ ان کو انگیج بھی کر رہی ہے۔ کہ اب آواز آ رہی ہے؟ اب ہیلو، السلام علیکم سجاد میر صاحب۔ اچھا اب کچھ آواز آئی، ہلکی سی آئی ہے، اس کو تیز کریں ذرا۔ جی السلام علیکم سجاد میر صاحب۔ جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ جی، آپ کو غالباً میری آواز نہیں پہنچ۔ اب آواز پہنچی ہے۔ میں نے کہا یہ یک طرفہ وہ آن ایئر جاتی رہے اور میں اندازے سے بولتا رہوں، عجیب لگتا ہے۔ اچھا میں اب پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، افغانستان میں وزیر خارجہ کا دورہ، ISI کے چیف بھی ساتھ تھے جو ابھی تک تو شاید ہے یا شاید اب بدل گئے ہوں گے، کیا صورتحال ہوگی، اور PIA کے لوگ تھے، یہ کیا نقشہ دیکھتے ہیں آپ وہاں کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آج کا دورہ یقیناً بڑا اہمیت کا حامل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تینوں افراد جن کا آپ نے ذکر کیا یہ اپنی اپنی جگہ کے اوپر ایک اہم فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ دورہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب آپ نے دیکھا کہ اینجلا ایگلر جو ہیں، جو پاکستان میں چارجی افیئرز ہیں اور اس کے بعد اب امریکن سفیر بھی نامزد کر دیے گئے ہیں، جن کا خاص طور پہ مسلمان دنیا کے اندر زیادہ رہا تعلق واسطہ اور عربی بھی بولتے ہیں اور مشرق وسطیٰ میں زیادہ ان کا کام رہا، یعنی کہ داعش اور دہشت گردی سے ان کا خاص اس پر ایک ملکہ حاصل ہے ان کو۔ تو یہ ملاقات ایسے وقت میں بھی ہو رہی ہے جب ابھی کچھ عرصہ پہلے وینڈی شیرمن جو ہیں وہ پاکستان سے ہو گئی ہیں، اور ظاہر ہے کچھ خارجی امور کے اوپر ان کے جو تحفظات تھے افغانستان کے حوالے سے، کیونکہ براہ راست جو ہے وہ ان کا تعلق ہے، لیکن جس سطح کے اوپر ہے وہ ظاہر ہے بڑی کمزور سطح ہے، لیکن پاکستان کے ذریعے وہ اپنی کچھ جو خواہشات ہیں اور نیک تمنائیں ہیں وہ افغان حکومت تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اس ٹائم پہ افغانستان کے اندر جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر وہ تسلیم تو نہیں کرنا چاہتے، لیکن وہ درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اپنے میڈیا کے لیے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ ان کی فوج کو وہاں شکست فاش کے بعد جو ہے اب وہ اور ساتھ ہی ساتھ $9.5 بلین منجمد کرنے کے بعد اب افغانستان کو دوبارہ جا کے ان کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اس پورے خطے کو وہ چین کے لیے کھلا نہیں چھوڑ سکتے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ ایک تو ISI چیف کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں، آپ نے بھی اشارہ کیا، جنرل ندیم احمد انجم کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم صاحب سے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ پہلے بھی آپ کو علم ہی ہے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ فوج کے انٹرنل افیئرز ہوتے ہیں اور اس کو اسی کی رضا سے حاصل معاملات ہیں وہ طے کیے جاتے ہیں۔ تو جنرل فیض حمید صاحب کا یہ ایک الوداعی دورہ بھی اس کو کہا جا سکتا ہے افغانستان کے حوالے سے، اور بہرحال ان کا اثر و رسوخ ہے اور ISI کا ایک اپنا کردار ہے اور ISI نے بہت اچھے طریقے سے نبھایا ہے کردار۔ اور PIA کے حوالے سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ PIA کے ایک ایسا ہمیں اپرچونٹی مل رہی ہے کہ ہم پوری وسطی ایشیائی ممالک جو ہے
وہ نہ صرف اپنی جو پیسنجر ایئر لائن ہے اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں بلکہ کارگو ایئر لائن کو جو ہے وہ بھی تقویت دی جا سکتی ہے، کیونکہ بہت سارا جو فروٹ ہے اور بہت ساری پیرشیبل آئٹمز جو ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں، نہ صرف افغانستان سے بلکہ افغانستان کے راستے جو ہے وہ وسطی ایشیا سے جو مارکیٹ کر رہی ہے پاکستان، وہ بھی بہت جڑا تھا۔ اب دونوں بارڈرز جو تو آپ نے بتائے ہیں یہ دونوں بارڈرز بند ہیں، اور اگر نہ بھی بند ہوں کھلے بھی ہوں تو بے تحاشا جو ہے وہ اس پہ ٹریفک ہوتی ہے، بے تحاشا اس کے لیے مسائل ہیں، اور خاص طور پہ افغانستان کے اندر وزراء جو ہے وہ تو آپ کو نظر آ گئے طالبان کے، لیکن جو حکومتی مشینری کے لیے جو لوگ استعمال ہو رہے تھے، جو تنخواہ دار تھا، ان کو یہ فکر ہے کہ ان کو تنخواہ کہاں سے ملے گی، کیونکہ موجودہ صورتحال کے اندر پیسے کے لیے بہت مشکلات ہیں۔ $100 کے حصول کے لیے بھی ایک لمبی قطار اور ایک لمبا پروسیجر جو ہے وہ افغانستان کے بینکوں سے اپنانا پڑتا ہے۔ ان کی اپنی ایئر لائن کو جو ہے مشکلات درپیش ہیں، کیونکہ ان کو ظاہر ہے ان کے اوپر جب پابندیاں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل جتنی بھی ایئر لائن کمپنیز ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل نہیں کریں گی، ان کے جہازوں کو جو ہے وہ ڈیل نہیں کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ان کو اسپیئر پارٹس مہیا نہیں ہوں گے۔ تو میرے خیال میں پی آئی اے کا ایک کردار اس صورتحال میں ایک ڈوبتے ہوئے تنکوں کا سہارا ہے۔ پی آئی اے کا کردار بہت مستحکم اور مضبوط ہو سکتا ہے، بشرطے کہ پاکستان اس کے لیے آسان پالیسیاں جو ہے وہ اپنائے، لیکن وہ آسان پالیسیاں پاکستان تبھی اپنا سکتا ہے جب اس کو امریکہ سے کچھ ایک اشارہ ملے گا، ورنہ پاکستان کے اوپر پابندیاں جو ہے وہ مزید بڑھا دی جائیں گی اور مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ جہاں دفتر خارجہ کے وزیر خارجہ کا تعلق ہے، وزیر خارجہ جو ہے وہ ظاہر ہے کچھ ان کے ساتھ ان کو منانے کی آخری کوشش کرنے گئے ہیں، جس کے اندر وہ ایک مخلوط حکومت جس کا آپ فرما رہے تھے، لیکن میں آپ سے اتفاق رائے رکھتا ہوں کہ مخلوط حکومت جو ہے جو لوزرز کانٹ بی چوزرز، جو میدان جنگ میں شکست کھا جایا کریں، وہ اپنی مرضی کی حکومتوں کو وہاں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، اس لیے ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور جہاں تک عورتوں کے حوالے سے ان کے حقوق اور صحافت کی آزادی کے حوالے سے بات چیت، تو میرا خیال ہے کہ وہ اس کے اوپر طالبان نے پہلے ہی اپنی جو رائے ہے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کا نظام عدلیہ وہی ہوگا جو ان کا ماضی میں مورلا حکومت کے دور میں تھا، انہوں نے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ان کی عسکری قوت ہے، اور خاص طور پہ وہ ویپنز جو امریکہ وہاں چھوڑ گیا ہے، اور ظاہر امریکہ کو یہ شک ہے کہ بہت سارے ممالک ان کو ریورس انجینئرنگ کرنے کے لیے استعمال کریں گے، تو اس وجہ سے امریکہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو رام کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ اور مجھے علم ہے کہ وہ ان کو مختلف ہیلے بہانوں سے، کبھی وہ جو ہے وہ کسی عرب ملک سے، کبھی جو ہے وہ یو این کے ذریعے، اور کبھی کسی اور ڈونر ایجنسی کے ذریعے وہ دیتا رہے گا، یعنی کہ اصل میں وہ لوگوں کے سامنے ان کو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو قبول نہیں کرتا، لیکن ایک ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ان کی موجود ہے، اور وہ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے جو ہے وہ وہاں سارے معاملات جو ہے بہت جلد جو ہے وہ طے پا جائیں گے۔ صرف افغانستان میں طالبان کو اپنے جو معاملات ہیں ان کے اندر اتفاق پیدا کرنا پڑے گا۔ اگر ان کی جو صفوں میں اتحاد نہ رہا تو پھر یقین مانیے کہ پھر ایک بہت مشکل ہوتی ہے۔ اور ایک اور اہم جو ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے دورے کا نقطہ تھا وہ تھا دہشت گردی۔ آپ نے غور کیا کہ جس دن سے افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت آئی ہے، دہشت گرد جو ہے وہ اٹھ کے پاکستان کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو سچویشن ہے وہ ایک ابھی بھی ایک پسماندہ علاقہ ہے، اور پسماندہ علاقوں میں لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا سجاد میسا، یہ محلہ سسٹم ہوا کرتا تھا، محلے میں جیسے ہی کوئی مہمان نیا آتا تھا تو پتہ چل جاتا تھا کہ کون آیا ہے۔ تو افغانستان کے اندر ایک وقت میں دو عمارتیں قائم نہیں ہو سکتی، وہ ابھی عمارت اسلامیہ افغانیہ ہے تو قائم رہے گی، اور داعش کی وہاں کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں اور فاٹا کے جو علاقے ہیں ان کے اندر سیکورٹی فورسز کی آئے دن کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں، شہادتیں بھی ہو رہی ہیں، دہشت گردوں کو بھی جو ہے پکڑا جا رہا ہے، لیکن اس کا دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اس لیے پاکستان کی طرف سے میرے خیال میں بوٹس آن گراؤنڈ کی تو بات نہیں ہوگی، لیکن ان کو انٹیلیجنس جو رپورٹس ہیں وہ مہیا کی جا سکتی ہیں، سیٹلائٹ امیجری جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، اور اسی طریقے سے ان کو جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے اوپر جو ہے وہ میرے خیال میں رضامند کرنے کے لیے ڈی جی آئی ایس آئی صاحب جو ہے ان کا وہاں جانا ضروری بھی ہے، اور میرے خیال میں یہ اس خطے کی ریکوائرمنٹ بھی ہے اور پاکستان کی مجبوری بھی۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت عمدہ آپ کا تجزیہ، بڑا کلیئر، صاف، واضح، شفاف، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ عبداللہ حمید گل صاحب جو ہیں ویسے
بولتے بھی بڑے آرٹیکولیٹ ہیں. انہوں نے بڑے کلیئرٹی کے ساتھ ساری صورتحال کو واضح کی ہے, اور جو نقشہ میں نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت پاکستان کے لیے جو اہم رول ہے وہ حساس بھی ہے, مشکل بھی ہے, اور بہت ضروری بھی ہے. سر ایک اور معاملہ ہے, سپریم کورٹ نے آج خورشید شاہ کی ضمانت منظور کی ہے. 2 سال پابند سلاسل رہے ہیں. نیب نے مقدمہ درج کیا تھا, سپریم کورٹ نے کہا ہے جی کہ 1 کروڑ روپے مچل کے جمع کریں لیکن ECL میں آپ کا نام رہے گا. کیا دیکھتے ہیں سر, نیب کا نظام ایک دفعہ پھر کوسچن مارک نہیں ہوا؟ الزام لگایا کہ سورسز سے زیادہ اثاثے جو ایک مشہور الزام ہے لگا دیا جاتا ہے. اور کسی نے بہت عمدہ کہا کہ 20 سال پہلے اگر میں نے کوئی پلاٹ خریدا ہے یا زمین کا ٹکڑا خریدا ہے جو بنجر تھا, بے آباد تھا, اور میں نے اس کو آباد کر لیا ہے, وہ ہزاروں روپے کی زمین آج کروڑوں روپے کی ہو گئی. صحیح. جہاں وہ زمین اگر شہر کے قریب آ گئی ہے تو وہ ریزیڈینشیل یا دوسری حصے میں بدل دی گئی ہے, تو اس کی یہ کیسے آپ اثاثوں کا تخمینہ لگا سکتے ہیں؟ آج اگر فرض کیا ان کے پاس کوئی گھر ہے جو انہوں نے 25 سال پہلے بنایا تھا تو اس کی قیمت لاکھوں میں تھی, تو آج کروڑوں میں ہے. یعنی کہ یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے, سب لوگ جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں اس بات کو جانتے ہیں اور اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ کیا نقشہ ہوا کرتا ہے. اس معاملے پہ مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہیں, بیرسٹر بھی ہیں, جناب عامر حسین صاحب. عامر حسین صاحب, جی بالکل جی, وہ پارٹی کے کیا معاملات اور قانونی طور پہ کیا اس کی اہمیت؟ جی السلام علیکم عامر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, میر صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. عامر صاحب بس ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں, خورشید شاہ صاحب ہمارے بھی مہربان ہیں اور بہت زیادتی ہوئی ان کے ساتھ, اور زیادتی اس لحاظ سے بھی ہوئی کہ ان کو اسمبلی میں بھی پروڈکشن آرڈر تک بھی ان کے جاری نہیں ہوتے تھے. اب آپ کتنی باتیں کر لیں, انہوں نے تو اپنے ساتھ ڈکلیئر بھی کیا, فیملی کی جائیداد انہوں نے بتائی ہے. ظاہر ہے کہ زمیندار آدمی ہے, کروڑوں میں جائیداد انہوں نے بتائی ہے. کیا کہیں گے, کیا ہو رہا ہے یہ سارا کچھ؟ لیکن میر صاحب آپ خود نامور صحافی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اہل سیاست کو بدنام کرنے کا کام دہائیوں سے یہاں پہ جاری ہے. دیکھیے اگر تو بات احتساب کی ہے تو احتساب قانون کے تحت ہوگا, اور اگر قانون کے تحت یہ ہے کہ اگر آپ ٹرائی کرنا ہے تو قانون کے تحت کچھ اور حقوق بھی حاصل ہے. اگر نیب کے قوانین میں ہے کہ آپ نے 6 مہینے کے اندر ٹرائی کر کے اگر کوئی مجرم ہے تو اسے ثابت کریں اس کے جرم کو, لیکن اگر کسی شخص کو 2 سال تک قید میں رکھا جائے, اب تو یہ بہانہ نہیں نا کہ وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے تھے, اب تو کام تھا نیب کا, آپ کی کسٹڈی میں ملزم دیتا, آپ پیش کر کے ٹرائل کر کے 6 مہینے میں کرتے 2 سال کیوں رکھا ہے؟ اب ان کا یہ جو انہیں بے گناہ طور پہ 2 سال تک جیل کے اندر رکھا ہے اور قانون کے مطابق 6 مہینے میں ٹرائل نہیں کیا, اس کا جواب کون دے گا؟ دوسری بات آپ خود ابھی فرما رہے تھے کہ جو ایسٹس بیونڈ مینز ہیں یہ کتنی ایمبیگوٹی ہے اس ٹرم کے اندر, کسی تو آپ کسی طرح بھی, جیسے آپ خود بتا رہے ہیں کہ شہر کے اندر کا اگر کسی کی پراپرٹی ہو وہ تو سالوں کے اندر جس طرح اس کی قیمت ہوتی ہے, تو اگر اس نے لاکھوں میں خریدی ہے اور وہ کروڑوں میں چلی گئی ہے تو آپ کس طرح اسے بے ایمان کہیں گے جی؟ اگر اس وقت اس کی انکم اتنی تھی اور آج اسے آپ کروڑوں میں کر کے اور اسے اسی بات پہ اٹھا کے اور بند کر دیں اور 2 سال تک اسے جیل میں رکھیں اور اس کے بعد اس کا ٹرائل بھی نہ کریں, تو بتائیں گے کون سا قانون ہے؟ صرف وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن کے لوگ, کیونکہ خورشید شاہ صاحب ایک معتبر سیاستدان ہیں, ہمیشہ پارلیمنٹ کے رکن رہے ہیں, 7ویں دفعہ ہے, پھر وہ اپوزیشن لیڈر بھی رہے ہیں, اور پھر عمران خان کو ان سے یہ بھی دکھ ہے کہ انہوں نے عمران خان کے دھرنے کے دوران عمران خان کے دھرنے کا ساتھ نہیں دیا تھا. انہوں نے بطور اپوزیشن لیڈر اپوزیشن کو متحد رکھا اور حکومت کو کر کے پارلیمان کو عزت. آپ کو یاد ہوگا کہ جب میاں نواز شریف پارلیمان میں نہیں آ رہے تھے تو پیپلز پارٹی اور سید خورشید شاہ نے کہا کیا اس پارلیمان کو آپ نے آگ لگانی ہے, کیا اسے بے وقار کرنا ہے کہ چند لوگ جتھا آئے اور پارلیمان کو پتہ چلا گئے. یہ باتیں انہیں پسند نہیں تھی عمران خان نے, اور عمران خان کا جو ایک مزاج ہے انتقام کا وہ آپ کے سامنے ہے, وہی کر رہے ہیں, اور ان کی ایک ڈیوٹی لگی ہے کہ سیاست کو تبدیل کرو, اور یہ تو سپریم کورٹ جسٹس باقر کے فیصلے میں لکھ چکی ہے کہ نیب کا کام ہے کہ دونوں کو نرچر کرتی ہے, دونوں کو کٹاور کرتی ہے, اور کٹاور سیاستدانوں کو بدنام کرتی ہے, اور انہوں نے یہ نیب کے ذریعے
سیاست کو بدنام کیا جائے گا. تو فیصلوں میں لکھا ہے سپریم کورٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح عمران خان نے 3 سال سے تماشا رچایا ہوا ہے اس پر, جو ڈاکو کہہ کے ملک لوٹ بھی لیا ہے, ملک کنگال بھی کر دیا ہے, عام لوگوں کا جینا محال کر دیا ہے, لوگ بجلی کا بل نہیں دے سکتے, لوگ گیس کا بل نہیں دے سکتے, لوگ اپنے کا خرچہ پورا نہیں کر سکتے ہیں. میر صاحب مشکل ترین حالات ہیں. ادویات کا خرچہ لوگوں کے لیے کرنا مشکل ہے. جس گھر میں بیٹھ کے ہائپر ٹینشن یا دوسری مستقل بیماریوں کے مریض ہیں, جن کے بزرگ, وہ کس طرح اپنی دوائیاں پوری کریں, ان لوگوں کے لیے مشکل ترین حالات ہیں. اور عمران خان نے ہی تماشا لگایا ہوا ہے کہ یہ سارے چور ہیں, یہ سارے ڈاکو ہیں. پارسا صاحب آپ کو 3.25 سال ہو گئے ہیں. آپ 3.25 سال میں ڈاکوؤں سے جو آپ نے پیسہ چھینا ہے یا جو بچایا ہے, روکیا ہے, تو غریب آدمی کو فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ اگر آپ نے کرپشن ملک میں روک دی ان ڈاکوؤں نے, جو سو کالڈ آپ جنہیں ڈاکو کہتے ہیں, پرانی سیاسی جماعتیں, اگر ان کا ڈاکے رک گئے ہیں, تو آج سب سے زیادہ لیوی ٹیکس کیوں ہے؟ ہمارے دور میں عالمی تیل کی قیمتیں کیا تھی پر بیرل, اور آج 144 تھی, آج 90 کے قریب ہے. ہمارے دور میں پیٹرول 120 روپے کا, اب 144 روپے ہے. اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد ہے یہ لیوی ٹیکس, یہ جگہ ٹیکس کون لے رہا ہے؟ آج آپ کا گورنر اسٹیٹ بینک, وزیر خزانہ جا کے پاؤں پکڑ کے بیٹھا ہوا IMF کے, اور اس پیچھے IMF کی حکومت نے لوگوں کا کچومر نکال کے رکھ دیا. میں کہتا ہوں آئیے بازار میں, میر صاحب آپ تو خود عام لوگوں میں رہنے والے ہیں, آپ خود جائیے بازار میں, آپ خود تجزیہ نگار ہیں, لوگوں سے پوچھیں کہ آج لوگوں کا 2 وقت کی روٹی پوری کرنا کس طرح مشکل ہے. تو یہ تو تماشا رچایا ہے. میں سمجھتا ہوں پھر آنے میں ان کے شکر ہے, پھر بھی آئے تو سپریم کورٹ کو بھی احساس ہو گیا کہ 2 سال تک جس میں قانون کے تحت نیب کے ہے کہ 6 مہینے میں ٹرائل کریں, پھر 2 سال کے بعد انہیں بیل ملی ہے. یہ ہے ہمارا نظام عدل جس پہ ہم کھڑے ہیں. ٹھیک بات ہے. بہت شکریہ, آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ, بہت کلیئرٹی کے ساتھ سارے مسئلے کو واضح کیا. بالکل ٹھیک بات ہے جی, کہ 2 سال ہو گئے رکھا ہوا. وہ کہتے ہیں جی وہ جیل میں تو رہے نہیں, وہ تو ہسپتال میں رہے. انہوں نے کہا جی یہ تو الیٹ مزاج ہے, یہاں یہ دوسرا مسئلہ ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اگر انہیں آپ نے ہسپتال میں بھی قید رکھا ہے تو قید ہیں, صحیح. ان کی آزادی چھینا آپ نے, ہیومن رائٹ جو بیسک ہے انسان کے, وہ آپ نے ان سے طلب کی ہے. ٹھیک ہے میر صاحب, مزید معاملات پر بات کریں گے. کہا جا رہا ہے ایک بریک کے لیے, ٹیک اے شارٹ بریک. پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ایک بار پھر خوش آمدید. میر صاحب, بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی گورنر اسٹیٹ بینک کے بیان کے حوالے سے. عجیب انہوں نے مذاکرہ خیز بیان دیا کہ ڈالر کی قیمت اوپر گئی ہے تو بیرون ملک جو مقیم پاکستانی ان کو بہت فائدہ ہوگا. سوشل میڈیا پہ تو بڑی لید ہو رہی ہے اس پہ. سیاسی زبان بول رہے ہیں وہ, جیسے حکمران جماعت کو یہ خواہش ہے کہ غیر ملک بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے ووٹ حاصل کرے. ان کو پیمپر کا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ یہ کہنا, ملک کا کیا حال ہو گیا آپ کا, مہنگائی بڑھ گئی, آپ کی معیشت آپ کی تباہ ہو گئی, ہر چیز کا ستیہ ناش ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں کچھ لوگوں کو فائدہ بھی ہوا ہے. عجیب لوگ ہیں یہ, کہتے ہیں جی وہ ٹماٹر مہنگے ہو گئے فلاں, انہیں کسان کو فائدہ ہوا ہے. بھائی معیشت پر اس طرح وضاحت کی جاتی ہے, گندم مہنگی ہو گئی, کسان کو فائدہ ہو گیا, فلاں ہو گیا. اب کسان کو بھی فائدہ نہیں ہوتا بھائی, مڈل مین سے اسے کھاد مہنگی لینی پڑتی ہے, نہیں کھاد مہنگی لینی پڑتی ہے, اسے پانی مہنگا ملتا ہے, اس کے علاوہ ہر چیز اس کے لیے مشکل ہو گئی ہے, اس کے بھی خرچ بڑھ گئے ہیں, اخراجات بڑھیں گے تو قیمت بڑھے گی. وہ اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بس اب گورنر اسٹیٹ بینک اس طرح کا بیان دے تو یہ مذاق ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ملک کی اکانومی کیسے چلائی جا رہی ہے, سوچنا پڑے گا. یہ سر اقتصادیات میں اس بیان کی کیا اہمیت؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب رضوان رضی صاحب. رضوان رضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی, ان سے جانتے ہیں. جی السلام علیکم رضوان رضی صاحب. وعلیکم السلام میر صاحب, سلام عرض ہے. اعزاز کی بات آپ نے پھر مجھے نہیں جی, میں بڑا ہم سوچا کہ آپ ہی سے رہنمائی حاصل کریں. یہ گورنر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ڈالر مہنگا ہو گیا تو غیر ملکوں میں مقیم پاکستانی کو فائدہ ہو رہا ہے, اور کچھ وزیر یہ کہہ رہے ہیں ٹماٹر مہنگے ہو گئے تو کسان کو فائدہ ہو رہا ہے. یہ کیسے معیشت چلا رہے ہیں ملک کی؟ دیکھیے, مجھے تو جو صاحب ہیں رضا باقر صاحب ہیں, وہ اس گفتگو کے بعد قطعی طور پہ گورنر اسٹیٹ بینک کے عہدے کے اہل نہیں لگے. ٹھیک ہے, اور یہ بہت چھوٹی بات کی انہوں نے معاشی حوالے سے بھی, اگر ہم اس کو دیکھ پائیں, کیونکہ اگر 90 لاکھ ہے نا جی اب تک کے ایسٹیمیٹ کے مطابق ہمارے اوورسیز پاکستانی,
25 करोड़ की हमारी आबादी हो चुकी है। 22 करोड़ आबादी तो 2018 में जब हमने गिना था तो हुई थी ना जी। अब तो ये 25 करोड़ के तकरीबन इर्द गिर्द पहुंच चुकी है। तो 25 करोड़ लोगों का मफाद उनको अजीज नहीं है, और 90 लाख वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत के अंदर वो महाना 100 या $150 की सूरत में कंट्रीब्यूट करना है, उनका मफाद उनको ज्यादा अजीज है। तो ऐसे शख्स के लिए हम दुआ कर सकते हैं कि वो जल्दी सेहतयाब हो जाए। देखिए, जहां तक ये बात है कि किसान को फायदा होता है, अगर आपको मैं दिलाऊं तो इस दफा मूंजी की जो फसल है पाकिस्तान के अंदर, पैडी जिसको हम कहते हैं, चोना कहते हैं पंजाबी के अंदर, और मीर साहब आपका ये इलाका है जहाँ पे ज्यादा बोई जाती है, बिल्कुल, तो वो 1300 रुपए बेची है जी किसान ने। और अगर मैं, और जबकि डॉलर $200 का हो चुका है, और जब 100 का डॉलर था तो यही मूंजी जो थी वो 2018 के अंदर, बल्कि 2017 के अंदर जो थी वो 2300 और 2700 रुपए तक गई थी। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि किसान को क्या मिल रहा है। हाँ, चावल आपको और मुझे महंगा मिलेगा, क्योंकि दरमियान में माफिया आ जाएगा जिसका इमरान खान साहब जिक्र करते रहते हैं, और वो माफिया जो है वो चावल को खरीद के स्टोर कर लेगा, और फिर आपको और मुझे 160 से लेके 240 रुपए पर केजी तक मुख्तलिफ ब्रांड्स और मुख्तलिफ वैरायटीज की सूरत में बेचेगा। तो वाकई माफिया तो है, लेकिन किसान तक इसका असर मुंतकिल नहीं हुआ। अगर मैं आपको फिर याद दहानी कराता चलूं तो गुज़िश्ता साल बाकायदा इन्होंने दफा 144 लगा के डीसी के जरिए जो गंदम खरीदी थी किसान से, वो 1800 रुपए पर मौन खरीदी थी जी। और आज के दिन, मतलब अब तो खैर नई फसल आने वाली है मार्केट के अंदर 3 माह के बाद, 4 माह के बाद, लेकिन सारा साल गंदम जो है वो 2200 से लेके 2600 रुपए मौन तक बिकी है जी। और इससे आप अंदाजा कर लें कि किसान को कितना फायदा हुआ, और दरमियान का जो पार्टी है या जो मिडल मैन है वो कितना ले गया। ये एक लेम एक्सक्यूज है जी, ये जवाब है। और अगर दूसरी तरफ किसान को देखें तो ऑल टाइम हाई के ऊपर जी 60,000 रुपए की डीएपी खाद की बोरी हो गई है जी। और जो है उधर आप यूरिया को देखें तो वो भी कोई 2800 रुपए के इर्द गिर्द पहुंच गई है सर, जबकि हम यूरिया को हेविली सब्सिडाइज करते हैं, और जो गैस हम एलएनजी की शक्ल के अंदर 2200 और 2300 रुपए पर MMBTU मंगवा रहे हैं, वो 120 रुपए पर MMBTU पे हम मकामी यूरिया बनाने वाले इदारों को देते हैं, यानी कोई कंपैरिजन ही नहीं है सर। तो ऐसी सूरत के अंदर ये कहना कि ये फायदा किसान को मिला है, नहीं, ये खाद साज कंपनियां खा गई। ये जो है ये जो बीज माफिया ले गया, और इसके बाद ये जो दवाइयां बेचने वाली कंपनियां वो ले गई। और की बात ये है कि इनमें से बेशतर हुकूमती पार्टी के परवरदा हैं, इसलिए ज्यादा उनकी तरफ इशारे होंगे जी। बहुत शुक्रिया अपना रिजवान रजी साहब, आपने किसी सवाल की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी, बड़ी वजाहत के साथ सारा मसला हल कर दिया, इसीलिए तो हम आपके कायल हैं। बहुत शुक्रिया आपका। रजी साहब ने बहुत क्लैरिटी के साथ सारी सूरत। सर ये तो वही बात हुई कि घर में चोरी हो जाए तो शायद चोरों को फायदा तो होगा। सर एक और मामला है, वज़ीर आला बलोचिस्तान का जो इम्पीचमेंट की बात चल रही है 2 महीने से, अब 25 अक्टूबर को तो वोटिंग होगी, और जो कुछ लोग आपको पता है कि आगे पीछे भी हुए और मुबैना अगवा भी, तो अब जो बीएपी के अरकान हैं, अपोजिशन का, उन्होंने स्पीकर असम्बली के घर में पनाह ले रखी है कि 25 अक्टूबर तक हम वहीं रहेंगे। अजीब सी सूरत हाल है सर, बलोचिस्तान में ऐसा कभी हुआ नहीं। बलोचिस्तान में बड़े ड्रामे हुए हैं, तहरीक बात भी पेश होती रही और बहुत कुछ होता रहा है, लेकिन जो सिचुएशन इस वक्त पैदा हुई है वो बड़ी अजीबो गरीब है, बड़ी दिलचस्प है, बड़ी मजेदार है। कोई बलूचिस्तान की सूरत हाल को जानने वाला इसका ज्यादा तजिया कर सकता है, लेकिन अक्सर लोगों को समझ नहीं आती। कुछ लोगों का ख्याल है कि जाम कमाल साहब बचाइए, वो ऐसे ही ना 4 बंदे चले गए उधर, 4 उधर हो गए, उस दिन असेंबली में उतने बंदे मौजूद नहीं होंगे, कुछ लोग अपनी मर्जी से गए होंगे। तो मैं दम करवाने भी गया था, एक बयान ये भी आया, एक अरकान असेंबली ने कहा कि मैं दम करवाने गया था, हाँ। इसलिए मैं ताखीर से पहुंचा। अच्छा तो ये सारी सूरत हाल जो है ना, ये 25 को वाजे हो जाएगी, लेकिन यही मशवरा जाम कमाल साहब को शायद दिया गया कि आप इस्तीफा नहीं दें, आप डट जाएं। वो डटे हुए हैं, लेकिन नतीजा क्या निकलता है ये तो हम कुछ नहीं कह सकते। सर 33 सरकार ने तो राय शुमारी में हिस्सा ले लिया था, अब क्या ये 25 को पूरे हो सकेंगे कि नहीं, इस पर हमारे साथ मजीद बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफी जनाब शहजादा जुल्फकार साहब कोयटा से। जुल्फकार साहब जी बहुत पुराने सहाफी हैं, मैं बहुत
عرصے سے جانتا ہوں, کوئٹے سے ملاقات بھی ان سے رہی ہے, اور کوئی شک نہیں ہے کہ یہ میرا خیال میں ہم سے تو بہتر تجزیہ بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم شہزادہ ذوالفقار صاحب. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں کیسے ہیں؟ خیریت ہے؟ بہت عرصے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے. جی جی بالکل. کیا صورتحال ہے بلوچستان کی؟ بس میں کوئی سوال نہیں کرتا, ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیے اس وقت دونوں پارٹیاں بڑی پراعتماد ہیں, اور جام کمال صاحب بھی پراعتماد تھے, اور یہی کہتے تھے کہ 26 لوگ جو کولیشن میں ہیں اس وقت, کولیشن اور اتحادی ہمارے ہیں, ہمارے پارٹی کے لوگ 26 کی تعداد ہے, اور اگر ان میں سے میجورٹی مجھے کہہ دے گی میں چھوڑ دوں گا. اس وقت وہ اوور آل کی بات نہیں کرتے تھے. اس کے بعد بڑے پر امید تھے, 41 کا دعویٰ کرتے تھے. جس دن ٹیبل ہوئی یہ آپ کی کانفرنس کی موشن جو ہے, وہ جب تحریک اس کی پیش ہوئی تو اس وقت 5 لوگ غائب تھے. 5 میں سے ایک بندہ آیا, اور لیکن اس بندے نے حمایت نہیں کی. اس بندے نے جو اس وقت جو منرفین ہیں یا جو ناراض اراکین ہیں, ان کے میڈیا ٹاک میں بھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی, اور انہوں نے بھی میڈیا ٹاک میں اس کو نہیں بلایا کہ آپ آ جائیں, صحافیوں کو بتائیں کہ جیسے ہم نے اسمبلی کے فلور پر یہ الزام لگایا کہ ہمارے 5 اراکین کو اب سے بیجا میں رکھا گیا ہے, ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے, اور وہ شاید اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ اس کو لالا رشید کو بلاتے اور یہ کہلواتے, کیونکہ لالا رشید اس موڈ میں نہیں تھا کہ وہ کہے. اور اس کے بعد 5 کم ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے احتجاج کیا, انہوں نے کہا کہ ہم جائیں گے نہیں یہاں سے, اور احتجاج کافی دیر تک جاری رہا, لیکن اس کے بعد پھر وہ لوٹ گئے. اب جو جس دن کاؤنٹنگ کا دن ہوگا, اس دن دیکھنا یہ ہے کہ اب تک تو ایک بندے کی برتری حاصل ہے, یعنی 33 کی بالکل وہ ہے, اور اگر 2 بندے 3 بندے, یہ انفارمیشن ہماری ہے کہ ان کو بار بار گورنمنٹ کی طرف سے کانٹیکٹ کیا جا رہا ہے, ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی آپ ناراضگی چھوڑ دیں, آپ دیکھ لیں, سسٹم کو ڈیریل نہ کریں, پورا ایک نظام اوپر نیچے ہو جائے گا. اور یہ دونوں طرف سے بڑے پراعتماد ہیں, اور لوگ اس وقت تمام ٹی وی چینلز پہ یہ بات کرتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے کہ جام صاحب کے پاس کیا ہے, وہ تو چلے گئے, ان کا جانا ٹھہر گیا. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب یہ ہوا تو بڑا سیٹ بیک بھی ان کو ہوا. تو یہ سیاست ہے, اس میں کوئی اصول کی تو بات ہے نہیں. یہ ایک ایسی سیاست ہے کہ جو جس کو زیادہ دے گا, یعنی کوئی مراد دے گا تو اسی کی طرف لوگ جائیں گے. اور بالکل ان 2 لوگوں کا تو بالکل 2 بندے آخر میں گئے ہیں, یعنی نور محمد دمر صاحب اور سید احسان شاہ صاحب. اگر وہ نہ جاتے تو یہ لوگ 31 ان کی تعداد تھی, اس سے زیادہ نہیں تھی. تو اب سلسلہ جو ہے, سارے لوگ جو ہیں اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ, اور بالکل کنفیوژن کا شکار ہے. ہم جیسے, آپ جیسے لوگ, ہم سب کنفیوژن کا شکار ہیں کہ جب دن آئیں گے اس کے گنتی کے اور ووٹنگ کے دن آئیں گے, اس وقت کیا یہ 4-5 لوگوں کو توڑ لیا جائے گا, واپس ان کو منا لیا جائے گا. اگر یہ واپس مان جاتے ہیں تو تحریک ناکام ہو جاتی ہے. دوسری طرف وہ ڈٹے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم بالکل کامیاب ہو گئے ہیں, ان کو ہم نے نکال دیا. آج بھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ اسمبلی میں کل انہوں نے پیش کیا اور پارلیمانی لیڈر کا نوٹیفیکیشن جلدی میں کر دیا. قدوس بزنجو صاحب اس وقت لیڈ ہی کر رہے ہیں سب کو, بینگ اے اسپیکر لیڈ کر رہے ہیں اپنے گروپ کو. انہوں نے فوری طور پر وہ 12 لوگوں کے جو وہ نام دیکھے, اور فوری طور پر انہوں نے ان کو لیڈر آف پارلیمانی لیڈر میں مقرر کر دیا, ظہور بلیجی صاحب کو. شاید میں جلد بازی تھی, اس میں لالا رشید کی بھی سائن ہے, ان میں وہ لوگ تھے جو نہیں آئے تھے. تو ایسے میں بالکل ایک وہ میرے خیال اصول کی پاسداری اور تمام چیزیں بھی ہٹ گئیں. اپوزیشن بھی جو ہے برا کہتے تھے باپ پارٹی کو, ان کو کہتے تھے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہے, اسٹیبلشمنٹ نے بیک کیا ہوا ہے. پی ڈی ایم کا پورا بیانیہ آپ دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب, ان کی پارٹی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہے, وہ بیک کر رہی ہے, ہماری لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے ہے. لیکن یہاں ان کی پارٹی جو ہے وہ جماعت علماء اسلام جو مین وہ ہے, ایک بہت بڑا ایک 3 پارٹیوں کا جو اس میں ہے پی ڈی ایم میں,
تو وہ بھی اس وقت جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جام چلا جائے اس کے بعد جو بھی آ جائے. حالانکہ کرپشن کے الزامات بھی لگاتے رہے ہیں. یہ تمام لوگ اگر جام صاحب کرپشن میں انوالو تھے تو یہ تمام لوگ انوالو تھے. اچھے برے کی ساری ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے, لیکن انہوں نے بھی سارے اصول چھوڑ کر انہوں نے کہا بس یہ چلا جائے اور ہم بس چیزیں تبدیل ہو جائیں. یہ صورتحال ہے اب تک. جی بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا شہزاد ذوالفقار صاحب, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بلوچستان کی صورتحال بہت ساری بات کلیئر ہو گئی. آج ہم خود کچھ کم کہہ رہے ہیں, لوگوں سے زیادہ سن رہے ہیں, اور لوگ جو ہے نا میرا خیال ہم سے بہتر صورتحال کو بتا. رضوان رضی صاحب تھے, یہ ہیں عبداللہ حمید گل نے بہت اچھی بات کی, ساری بات بہت کلیئرٹی کے ساتھ. عمر حسین تھے بریسٹر, انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات کی, ساری بات ہمارے سامنے. سر انہوں نے تو کہا کہ جام چلا جائے لیکن جام گردش میں ہے. اب دیکھیں گے کہ 25 اکتوبر کو کیا ہوگا. جو بڑھ کے خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے ساکی. سر ایک اور حساس معاملہ ہے, بنگلہ دیش میں فسادات پھوٹے ہیں اور الزامات یہ تھے کہ مذہبی خطاب کی مسلمانوں کی بے حرمتی کی گئی ہے, اور اس کے بعد کچھ مشتعل افراد نے ہندوؤں کی عبادت گاہوں کو آگ لگانے کی کوشش کی. 6 افراد ہلاک ہوئے, 2 ہندو بھی اس میں شامل ہیں. اور پھر اس کے رد عمل میں بھارت میں بھی خبریں آئی ہیں, BBC نے بھی رپورٹ کیا, مسلمانوں کے املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. سر یہ معاملہ کس طرح اصل میں بنگلہ دیش کی صورتحال جو ہے نا وہ ہم کافی عرصے سے اس کو بھول چکے ہیں. ایک طرح کے ہمارے لوگوں کو وہاں پھانسیاں دی گئیں, ہم نے کہا کہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے. وہاں جو صورتحال ایک طرح سے پاکستان کی محبت کا جذبہ موجود تھا, اس کو انڈیا نے پوری سازش کے ساتھ کنورٹ کرنے کی کوشش کی. ہم لوگ بہت لبرل بنتے ہیں, وہاں ایک طرح کی سیکولر حکومت کے نام پر جو حکومت قائم ہے اس میں دیکھیے جب پاکستان ٹوٹا تھا, میں یہ کہوں گا اس وقت بتایا جاتا تھا کہ مشرقی پاکستان میں 19% ہندو ہیں, اور آج 5% بھی نہیں ہے. کہاں گئے وہ ہندو؟ یا تو وہ تھے نہیں, صرف اندراج تھا ان کا, رہتے وہ کلکتہ میں تھے, یا دونوں جگہ ان کا اندراج تھا. ان کو یعنی کہ یہ ہمارے لیے ایک پرابلم جو پیدا ہوا, کبھی ہم نے اس کی بیک گراؤنڈ پہ غور کیا؟ آج اگر یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہاں کیا صورتحال تھی, کیا ہے. ہم بالکل اس کے حق میں نہیں ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ رواداری کا مظاہرہ نہ کریں, ضرور کریں. ہم اپنے ملک میں بھی کہتے ہیں کہ ہندو اقلیتوں کے ساتھ یا عیسائی اقلیتوں کے ساتھ رواداری کا سلوک کیا جائے, لیکن دیکھنا چاہیے کہ بنگلہ دیش میں صورتحال پیدا کیا ہوئی ہے. میر صاحب, بنگلہ دیش میں جو سیاسی جماعتیں موجود ہیں ان کی پاکستان کے ساتھ بھی ایک ایفیلیشن اور محبت بھی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ماہر امور خارجہ جناب آصف نعمان قاضی صاحب. قاضی حسین اچھا قاضی صاحب, جی بڑے مہربان ہیں, ان سے بات کریں. السلام علیکم قاضی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے اللہ کا شکر. قاضی صاحب یہ ہم بات کر رہے ہیں بنگلہ دیش کی, وہاں ہندو مسلمانوں نے کچھ ان کے مندر جلا دیے یا کیا صورتحال ہے, کیا آپ کی کیا معلومات ہیں؟ جی میر صاحب, وہاں افسوسناک یہ کچھ واقعات ہیں جن میں یعنی کچھ ہندو مندروں پر حملے ہوئے ہیں, اور اس میں یعنی 20 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں. زیادہ تر مسلمان ہیں, شاید 3 افراد جس میں ہندو بھی شامل ہیں. اور مطلب یہ کہ ایک سازش لگتی ہے کہ ایک مندر میں ایک ان کی کسی تہوار کے دوران اور پوجا کے دوران ایک بت کے پیروں کے نیچے قرآن پاک رکھا گیا اور قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی. تو اب یہ ظاہر یہ معمول کا ایک واقعہ نہیں ہے. یہاں بنگلہ دیش میں بھی ہندو اور دوسری اقلیتیں موجود ہیں, پاکستان میں بھی ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اپنی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں اپنی عبادت کرنے کے لیے. کوئی بھی اس مقصد کے لیے نہیں جاتا کہ کسی دوسرے مذہب کی جو مقدسات ہیں ان کی توہین کی جائے. یہ ظاہر ہے کہ ایک سازش کے تحت کیا گیا ہے, اور اس کا مقصد یہی لگتا ہے کہ بنگلہ دیش کے جو مسلمان عوام ہیں ان کو اشتعال دلایا جائے, اور اس اشتعال کے نتیجے میں ان سے کچھ ایسا, ظاہر ہے کہ موب کی اپنی سائیکالوجی ہوتی ہے, جب موب مشتعل ہو جاتا ہے تو کسی کے قابو میں نہیں رہتا, تو اس کے نتیجے میں جو ہے حملے کروائے جائیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پچھلے عرصے میں بھارت پر ایک سفارتی دباؤ تھا, کیونکہ بھارت کے اندر جو مسلمان پر حملے کیے گئے ہیں
اس کا ایک رد عمل عرب دنیا میں بھی سامنے آیا اور بھارت پر ایک سفارتی دباؤ تھا کہ وہاں پر مسلمانوں پر حملے کیے جا رہے ہیں. تو یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک سازش کے تحت بھارتی حکومت نے اپنے آپ سے دباؤ ہٹانے کے لیے یہ ساری کوئی کارروائی کی ہے اور یعنی اس کے نتیجے میں وہ فوائد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. جو وہاں بنگلہ دیش کے اندر ہندو انتہا پسند تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے یہ ایک مطالبہ کہ جی بنگلہ دیش کے آئین میں جو لکھا گیا ہے کہ اسلام بنگلہ دیش کا سرکاری مذہب ہے تو اس سرکاری مذہب کی حیثیت کو ختم کیا جائے. پھر اسی طرح سے بھارت کے اندر انتہا پسند ہندو تنظیموں کی طرف سے ایسے مطالبات کہ جی بنگلہ دیش کو ختم کر کے دوبارہ بھارت کے اندر ضم کر دیا جائے. تو یہ ایسا لگتا ہے کہ ایک منظم سازش کے تحت جو ہے یہ سب کچھ کروایا گیا ہے اور لوگوں کو اشتعال دلایا گیا ہے. بالکل بات آپ کی بالکل سمجھ آ گئی. وہاں کی اصل صورتحال کیا سازش ہے. بالکل کہتے ہیں مندروں میں قرآن اس طرح نہیں کیا جاتا, یہ کسی نے کیا ہے اور ان کا خیال میں یہ بھارت کا ایک پلان ہے کہ اس پر دباؤ ہے عالمی سطح پر کہ مسلمانوں کے ساتھ بھارت میں بڑا ایک ایسا سلوک کیا جاتا ہے جو کہ انسانی حقوق کی خلاف. ٹھیک ہے, بہت شکریہ حاصل لقمان قاضی صاحب, آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے وقت دیا. میر صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد